روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، میں ایونجلسٹ سیری شروفن آج کے پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم وائس کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ حضرت سلیمان بن داؤد نے تحقیق اور تفتیش کر کے ان باتوں کو بیان کیا ہے، اور ان باتوں سے میں اور آپ بڑی برکت پاتے ہیں۔ اور آج جب کہ ہم وائس کی کتاب 12ویں باب، کتاب کا آخری باب ہے، اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، ان باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور ہیں، تو چلیں آج اس 12ویں باب کے بارے میں ان سے سیکھتے اور جانتے ہیں اور ان باتوں سے برکت پاتے ہیں۔ جی پادری صاحب، آج کے پروگرام میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے نوجوان کی نصیحت کے بارے میں سیکھا تھا، نوجوان کے بارے میں سیکھ رہے تھے، تو ہم نے کہا کیونکہ وقت اتنا نہیں ہمیں اجازت دے رہا تھا کہ ہم ان باتوں کو کنٹینیو کرتے، اور میں نے یہی کہا تھا کہ اگلے ہم پروگرام میں انہی باتوں کو سیکھیں گے اور جانیں گے اور ان سے برکت پانے والے ہوں گے۔ نوجوان کے بارے میں ہمیں آپ نے بتانا تھا، نوجوان کہ اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش رہ، اس کے بارے میں آپ نے بتانا تھا۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی بات کا سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ آج ہم 12ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں جی، اور 12واں باب جو ہے وہ وائس کی کتاب کا آخری باب ہے۔ جب ہم سلیمان بن داؤد کی تحریرات کا مطالعہ کرتے ہیں جی، تو ان کی تحریرات جو ہے ان کا آغاز اور اختتام دونوں انتہائی نپے تلے الفاظ اور سچائیوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جی، اب 12 کا لفظ جو ہے وہ یہودیوں کے ہاں یا علم العدد میں تکمیل کا ہے، کاملیت نہیں، فرق یاد رکھنا ہے۔ جی، کاملیت کا عدد 7 ہے، جی، لیکن جب 12 کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا عدد استعمال ہوتا ہے یہودیوں کے ہاں، تو اس کا مطلب جو ہے وہ تکمیل ہے۔ کوئی کام کسی نے شروع کیا اور اس کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچایا، تو اس کے لیے یہ 12واں جو عدد ہے یا 12 کا جو عدد ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اس روایت کو خدا کے اس بزرگ خادم نے جو کہ صاحب حکمت ہے، صاحب دانش ہے، اور جس نے اپنی جوانی میں ان باتوں کا شخصی طور پر تجربہ بھی کیا ہے، اس نے ان باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے یہاں بیان کیا ہے۔ جب ہم اس 12ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں، میں نے شروع میں نے بتایا تھا کہ وائس جو ہے، اس کے لیے جو عبرانی کا لفظ ہے وہ ہے کوہیلت، جس کا ترجمہ وائز کیا گیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ عربی زبان کا یہ لفظ جو وائز ہے یہ بہترین ترجمہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا خوبصورت لفظ ہے وہ ہے مناد۔ اور مناد جو ہے میں نے بتایا تھا کہ وہ ایک خاص مخصوص پیغام کو لوگوں تک لے کر جاتا ہے، جس کو اس نے وائس کی کتاب میں قائم رکھا ہے۔ اس کے پاس صرف ایک ہی قرارداد ہے، اور وہ ہے کہ سب کچھ باطل ہے، سب کچھ باطل ہے، بلکہ بطلان ہی بطلان ہے۔ اب اس قرارداد کو ثابت کرنے کے لیے خدا کا خادم سلیمان بن داؤد بڑی گہری اور انتہائی استعارے اور تشبیہ کے لحاظ سے دی گئی دلیلوں کے ساتھ ثابت کرتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم 11ویں باب کا اختتام کر رہے تھے تو وہاں پر بھی وہ جوانوں سے بات کر رہا ہے، اور ان سے جب بات کرتا ہے تو ان کو کہتا ہے کہ اپنی جوانی میں خوش رہیں، لیکن اپنی خوشی کے ساتھ یہ ضرور یاد رکھیں کہ
ان کا آپ کو حساب دینا ہے اور ان کی عدالت ہوگی، جس کے لیے خدا کا بندہ سلیمان بن داؤد جب بات کرتا ہے تو اس کا مقصد اس کے سامنے جن سے وہ بات کر رہا ہے وہ جوان ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس لفظ کے ساتھ وہ دنیا کے ہر شخص کو اور بالخصوص جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں یا جو خدا پرست کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں، وہ ان سے بات کر رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ خدا انہیں ہر شخص کو عدالت میں لائے گا، جیسے کہ دوسرا کرنتھیوں 5ویں باب میں مقدس پالوس بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کے اپنے ان کاموں کا بدلہ ملے گا یا جواب دینا ہے جو اس نے جسم میں رہ کر کیے ہیں، خواہ بھلے خواہ برے۔ اس لیے وہ جوانوں سے جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے۔ پھر دوسری بات، وہ 12ویں باب میں ایسی سچائیوں پر اپنے اس واعظ کا، جس کا آغاز وہ پہلے باب سے کرتا ہے، پہلی آیت سے، اس کا اختتام جو ہے وہ ایک ایسے زبردست تاثر پر ختم کرتا ہے جو کہ سننے والوں، سامعین کو یا قارئین کی زندگی، عاقبت اور ان کے گواہ اور ان کے شعور اور لاشعور پر وہ حاوی ہو جاتی ہے باتیں، اور پھر وہی باتیں ان کی زندگی کا چلن یا ان کی روش بن جاتی ہے۔ نوجوان کو جو پہلی کہہ لیں نصیحت کرتے ہیں یا پہلی بات جو کرتے ہیں وہ یہ ان کو سکھانا چاہتے ہیں کہ ایماندار کسی بھی عمر میں ہے، اس کو دینداری کو کبھی اپنے اعتقاد اور یقین اور ایمان سے خارج نہیں ہونے دینا چاہیے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ کن دنوں کی بات کرتے ہیں۔ دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ برے دن ہمیں خدا سے دور کر دے۔ تیسرا سوال جو آپ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا حقیقی خوشی جو ہے کہاں ہے اور کہاں سے ملتی ہے، اس کی نشانی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ 3 یا 4 سوال آپ نے ایک دم سے کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات جب وہ سلیمان بن داؤد کہتے ہیں تو وہ یہ ملحوظ ہے ان کے سامنے کہ ابھی جوانی تو آغاز ہے، لیکن عمر پڑی ہے۔ اس عمر میں آنے والے وقت میں مواقع بھی ہوں گے، حالات بھی ہوں گے، اور آپ کے پاس عقل اور قوت بھی ہوگی۔ اس لیے سلیمان چاہتے ہیں کہ وہ اس آنے والے وقت کا، اپنے مستقبل کا، اپنی عاقبت کا بھی خیال رکھے، کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا انہیں حساب دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حقیقی خوشی جو ہے وہ کہاں سے ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کے لوگ نہیں جانتے تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ایک ایماندار یا سلیمان بن داؤد جیسا واعظ جب اپنے سامعین سے بات کرتا ہے تو پھر جن سامعین سے بات کرتا ہے ان کے لیے حقیقی خوشی کیا ہے اور کہاں سے ملتی ہے، یہ کوئی اچنبھے کی یا عجیب بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بنیادی طور پر خوشی، دکھ، غم، مسرتیں یہ زندگی کے پہلی بات ایک حصہ ہے، لیکن ایماندار جو ہے اسپیسیفکلی جب سلیمان بن داؤد بات کرتے ہیں تو وہ ایماندار کی بات کرتے ہیں۔ وہ اس شخص کی بات نہیں کرتے جو خدا کو یا خدا کے کلام کو یا الہام کو یا راست بازی کو یا شریعت کو اور اس کے قوانین کو نہیں جانتا۔ خوشی کے لیے آپ کو بھی پتا ہوگا ایک چھوٹا سا لفظ ہے انگلش میں،
جس کو جوائے کہا جاتا ہے، جی، اور جوائے کے اسپیلنگس جو ہیں JOY۔ وائی۔ ایماندار کے نزدیک بائبل مقدس میں خوشی کے حصول کے لیے یہ ایک کلیہ دیا گیا ہے، صحیح، یہ ایک فارمولہ دیا گیا ہے ایماندار کو۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر وقت خوش رہو، جبکہ ہر وقت کوئی خوش نہیں رہ سکتا، لیکن ہر وقت خوش رہنے کا اصول کیا ہے، طریقہ کیا ہے، وہ کلیہ کیا ہے، کیسے ایک ایماندار خوش رہ سکتا ہے، جس کا ذکر بائبل میں ہے، سلیمان بھی کرتا ہے، مقدس پالوس بھی کرتا ہے، مسیح یسوع بھی کہتے ہیں۔ جی اب اس کو میں نے بتایا کہ انگلش میں جوائے کہتے ہیں۔ جی، جو شخص اپنی زندگی میں ہر طرح کے حالات میں خوش رہنا چاہتا ہے، خواہ وہ ایوب کی طرح پھوڑوں سے بھرا ہو، خواہ وہ لازر کی طرح میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے پیٹ بھرے، خواہ وہ کسی نالے کے اندر چھپ کر جا کر بیٹھ جائے اور بادشاہ اور ملکہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ہر انسان کے لیے وہ کسی بھی صورت پہ ہے، اس کے لیے خوشی کا سب سے پہلا قدم جو ہے وہ ہے J، and J stands for Jesus۔ اگر خدا آپ کی زندگی میں ہے، جی، اگر مسیح یسوع آپ کی زندگی میں ہے، اگر خدائے ثالوث آپ کی زندگی کے مختار ہیں یا خدائے ثالوث آپ کی زندگی کا مالک ہے، تو پھر حالات کیسے بھی ہوں، جی، دشمن کیسے بھی ہوں، سمندر ہو، کوڑ ہو، بیماری ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بات ہو، پھر انسان جو ہے جس کے اندر خداوند یسوع بستا ہے، کسی بھی صورت میں خوشی اس کی ہے، کیونکہ مسیح یسوع خدا کے پاک کلام کے مطابق، انسانوں کے تجربات کے مطابق، گواہیوں کے مطابق وہ مختار کل ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ بے شک، اگر وہ بیابان میں موجود ہے تو ان لہروں پر بھی موجود ہے، وہ لہریں جو مقدس پطرس کو ڈبونے کو ہے۔ ہاں، ہوتا یہ ہے بعض اوقات ہم ڈر جاتے ہیں، ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دکھ اب میری زندگی کا خاتمہ کر دیں گے، جبکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم خداوند میں ہیں اور خداوند ہم میں ہے، تو پھر وہی لہریں جو آپ کو ڈبو رہی ہوتی ہیں، یسوع انہی لہروں پر چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ وہ لہریں جو موت کا سبب بن رہی ہیں، آپ کے لیے دہشت پیدا کر رہی ہے، جی، آپ کا خداوند یسوع اس پر چل کر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے سارے دکھ کے لمحات، مصیبت کے لمحات چند لمحوں میں، سیکنڈز میں خوشی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس خوشی بھی ہے، زندگی بھی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دوسرا اس کا لفظ ہے او، JO، اور او جو ہے O stands for others، دوسرے۔ مسیح یسوع سے فریسیوں نے سوال کیا، سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ اس نے کہا توریت میں استثنا میں لکھا ہے، استثنا میں کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ مسیح یسوع نے اس کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کیا، اس نے کہا اسی حکم کی مانند، اسی طرح جیسے یہ بڑا حکم ہے، اس کی مانند دوسرا حکم یہ ہے، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ پڑوسی کے معنی نہیں جانتے، ہم پڑوسی سے اس کو سمجھتے ہیں جس کے ساتھ ہمارے گھر کی دیوار سے دیوار ملی ہے، یا سیٹ سے سیٹ ملی ہے، یا جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارا ہمراہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے۔ یہ بائبل کے مطابق یہ سوچ غلط ہے۔ بائبل کے مطابق یہ ہے، ہمارا پڑوسی وہ ہے جو ہماری لائبلٹی میں نہیں ہے۔ یعنی میں جس گھر میں رہتا ہوں، میری بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، یہ سب میری لائبلٹی ہے، لیکن جو دیوار کے اس پار ہے، جو میرے گھر کی چوکھٹ کے اس پار ہے، وہ میری لائبلٹی، میری ذمہ داری نہیں ہے۔
پڑوسی وہ ہے جو آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے. اور اسی لیے یسوع نے وہ سامری کی کہانی سنائی جسے بعد میں لوگوں نے نیک سامری کہا. صحیح. اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا. وہ تو یہودی جو ہیں وہ تو سامریوں کا سایہ بھی نہیں لیتے، پسند نہیں کرتے. لیکن بعد میں وہ اس کو نیک سامری کہہ دیا گیا. وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اس کا کچھ نہیں تھا، وہ اس کی لائبلٹی نہیں تھی، اس کی ذمہ داری نہیں تھی. کاہن کی ذمہ داری تھی، شرع کے عالموں کی ذمہ داری تھی، لیڈرز کی ذمہ داری تھی. صحیح. جب انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو اس شخص نے پوری کی. جب اس نے پوری کی تو وہ اچھا پڑوسی مسیح یسوع نے ان سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ ان میں سے اچھا پڑوسی کون ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا جی وہ جس نے اس کی ہیلپ کی، یعنی وہ اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. ادرس مینس وہ جو ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے. اگر میں اپنے ماں باپ کے لیے کرتا ہوں، بہن بھائیوں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے ان عزیزوں کے لیے کرتا ہوں تو یہ میرے فرائض ہیں، یہ میری لائبلٹی نہیں ہے. صحیح. یہ میرے فرائض ہیں. لیکن جب میں ادرس کے لیے کرتا ہوں جو میرے فرائض میں یہ لائبلٹی میں نہیں آتے، جب میں ان کے لیے کرتا ہوں گویا اس دوسرے بڑے حکم کو پورا کرتا ہوں جو انسان کو اس کی بدن جان روح کو خوشی دیتے ہیں جب وہ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں. جی. تو اس لیے جے کے بعد او ہے اور پھر اس کے بعد یور سیلف ہے. اور یور سیلف جو ہے یہ تیسرا ہے اور آخری ہے. یہ خوشی کی آخری بنیاد ہے کہ پہلے آپ خداوند یسوع کی بات کریں، پھر اس کے بعد پڑوسی کی بات کریں، پھر آپ اپنے لیے بات کریں. صحیح. آپ کو یاد ہوگا 5000 کو جب خداوند یسوع نے کھانا کھلایا، مرکز کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں تو لوکا میں بھی پڑھتے ہیں، تو لکھا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس نے کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو. خیر خدا کا بندہ برادر اینڈرو اپنا شاگرد جو تھا اندریاس، وہ ایک بچے کو ڈھونڈ کر لایا اور اس بچے کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں. مسیح یسوع نے کہا میرے پاس لاؤ. وہ لے آئے، اس نے اس پر دعا کی، 5000 نے کھایا، مچھلیاں بھی کھائیں، روٹیاں بھی کھائیں، 12 ٹوکرے بھی بچ گئے. ان شاگردوں کے لیے جو یہ کہتے تھے کہ ان کو جانے دے، نکمے نکھٹو نہ بنا، ان کے مریضوں کو تو شفا دیتا ہے، اب ان کو روٹیاں بھی کھلائے گا تو یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. وہ 12 ٹوکرے کیوں بچے؟ 12 ٹوکرے اگر بچے، پہلی بات تو یہ کہ وہ گواہی دیں گے کہ دوسروں کے لیے خداوند نے دوسروں کے لیے روٹی بنائی، بیابان میں اپنے لیے روٹی نہیں بنائی. اس نے اسرائیل کو بیابان میں من ضرور کھلایا پر خود اس نے روٹی پتھروں سے روٹی نہیں بنائی. اس نے دوسروں کے لیے جیا اور دوسروں کے لیے مرا، دوسروں کے لیے جان دی، اور وہ فار ادرس اس نے زندگی بسر کی. اور وہ 12 ٹوکرے، بہت دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے جی وہ کہاں گئے؟ اگر آپ یوسیبیس کو پڑھیں، اس کتاب کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ مسیح یسوع نے وہ 12 ٹوکرے شاگردوں سے کہا کہ اس بچے کے گھر، اس کے گاؤں پہنچا دو، اور وہاں 12 ٹوکرے، ان 5 روٹیاں جو اس نے دوسروں کے لیے دے دی تھی، ان سے 12 ٹوکرے اتنے بچ گئے کہ نہ صرف اس کے ماں باپ کو ملے، اس کے گھر میں وہ کھانا واپس گیا، اس کے گاؤں کے لوگوں نے کھایا. اور یہ ہے خوشی کا راز کہ جب ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں تو پھر خوشی ہمیں ملتی ہے. اور یہ خوشی وہ ہے جو دائمی ہے، جو آپ سے کوئی چھین نہ لے گا. اس لیے وہ نوجوان کو کہتے ہیں کہ اے جوان، تو نے جو کرنا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ حقیقی خوشی ان باتوں میں نہیں ہے. حقیقی خوشی شراب میں نہیں ہے، حقیقی خوشی شہوت پرستی میں نہیں ہے، حقیقی خوشی ان دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، اس حقیقی خوشی اس رولز رائس میں نہیں ہے، محل میں نہیں ہے. حقیقی خوشی اس زندگی میں ہے جس زندگی کا رشتہ
मसीह यीशु के साथ कायम है। बेशक जी, थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया है जिसमें हमने खुशी के बारे में जाना और खुशी को आपने इतना डिटेल से बताया है। तो यूहन्ना की इंजील में भी खुदावंद यीशु मसीह अपनी मुबारक ज़ुबान से कहते हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। और बड़ा अच्छा आपने जॉय के बारे में बताया कि पौलुस रसूल भी अपने खतों में कहता है ना कि अपने अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नज़र करनी चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, मैं ईमान रखती हूँ आपने बड़ी बरकत पाई है आज के सवाल से। तो अगला सवाल है कि इस बाब की 2 ta 5वीं आयत में जो एक बुजुर्ग की तारीफ की गई है, क्या ये अंदाज मुनासिब है? क्या ये पैगाम नौजवानों के लिए है कि वो अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें? यहाँ बुजुर्गों को दावत दी गई है कि आखिरत को मलहूज़े खातिर रखते हुए अपनी रविशों पर गौर व फिक्र करें। इसके बारे में बताइएगा। बहुत शुक्रिया, आपने इसमें भी 2 बातों का जिक्र किया है। जी। पहली बात तो ये है कि बुजुर्गों की जहाँ तक बात इज़्ज़त और एहतराम की है जी, वो इन जनरल आम नुक्ता नज़र से हर कोई शख्स ये कहता है जी, कि जी बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करे, बुज़ुर्गों को एहतराम दे, उनकी तौक़ीर करे, ये बिल्कुल सही है। जी, ये एक आम जिसे कहते हैं ना अमूमी गुफ्तगू है। जी, सवाल ये है बुज़ुर्ग कौन है? सही। जिसके सफ़ेद बाल हैं, जो बूढ़ा है, वो बुज़ुर्ग है? या बुज़ुर्ग जब सुलेमान किसी को बुज़ुर्ग कहता है तो उसका मतलब फ़र्क है। हमें ये फ़र्क करना पड़ेगा। जी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी 100 साल का बूढ़ा हो जाएगा वो बुज़ुर्ग है, और जो अभी 40-50 का है वो बुज़ुर्ग नहीं है। जी, सुलेमान बिन दाऊद की नज़र में वो दोनों बुज़ुर्ग हैं। बुज़ुर्ग बेसिकली जिसको वो बुज़ुर्ग कहता है, बुज़ुर्ग वो है जो अपनी पहचान रखता है, सही। जो अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत के बारे जानता है, बुज़ुर्ग वो है। आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करके देख ले, वहाँ अगर फ़र्ज़ किया इब्राहिम को बुज़ुर्ग इब्राहिम कहा जाता है तो उसके पीछे वजूहात है। जी, अगर बुज़ुर्ग मूसा कहा जाता है तो उसके पीछे वजूहात है। जी, उसके पीछे उनकी उम्र नहीं है, उसके पीछे उनका किरदार है, सही। उनका रवैया है, ठीक। उनकी रास्तबाजी है, उनका खुदा के साथ ताल्लुक़ है, उनका खुदा की के साथ उस मोहब्बत में उनका शेर है। अब इसहाक तो 12 साल का है, सही। लेकिन वो बुज़ुर्ग है क्योंकि सुलेमान की नज़र में वो बुज़ुर्ग है क्योंकि वो फरमाबरदार है, क्योंकि वो अपने बाप के हुक्मों को मानना अपनी ज़िंदगी का फ़र्ज़ अवलीन समझता है। सही। बाप के कहने से चिता पर लेट जाना, बाप के कहने से रस्सियाँ बंधवा लेना, कुर्बानी के लिए लेट जाना, ये आम काम नहीं है। ना ये आम सोच है, ना ये आम किरदार है, ना ये आम रास्तबाजी है। ये आम रास्तबाजी भी नहीं है, आम ईमान भी नहीं है, और वो अपने काम से बुज़ुर्ग ठहरता है। और इसलिए आज हम जब दुआ करते हैं तो हम ये भी कहते हैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा। अब जो शख्स 12 बरस की उम्र में खुदा के साथ इतना पैवस्त है और अपने बुज़ुर्गों की इतना एहतराम करता है, उसके लिए जवानों के लिए वो शख्स ज़रबुल मिसल है। वो उनके लिए काबिल तकलीद है कि वो उसकी पैरवी करे। इसके लिए सुलेमान बिन दाऊद यहाँ उनको कह रहा है कि बुज़ुर्ग को ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद बालों वाले बुज़ुर्ग हैं, बल्कि ज़रूरी है कि वो उनको दावत देता है कि वो बुज़ुर्ग भी जो हैं वो भी और नौजवान भी अपने मुस्तकबिल को याद रखें, अपनी आक़िबत को याद रखें, क्योंकि जब अदालत होगी तो फिर बुज़ुर्गी और जवानी और बचपने और इन बातों के कोई रियायत नहीं होगी कि चलो ये जवान था इसको छोड़ दो, ये बुज़ुर्ग था
اس کو اچھا۔ سزا دے دو، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں ہر ایک کو اس کے ان کاموں کا بدلہ ملے گا جو اس نے جوانی میں رہ کر یا بڑھاپے میں رہ کر یا اپنی زندگی میں کیے ہیں، خواہ بھلے خواہ برے۔ برے۔ اس لیے وہ اس میں کہتا ہے کہ وہ بزرگوں کی بات کرتا ہے اور جوانوں کو کہتا ہے کہ ویسا بننے کی کوشش کرو۔ جی تھینک یو پادری صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس سوال کا جواب دیا ہے، جبکہ اس سوال کا آدھا حصہ رہتا ہے لیکن وقت ابھی اجازت نہیں دے رہا، تو ہم اگلے ایپیسوڈ میں ضرور ان باتوں کو سیکھیں گے۔ جس طرح آپ نے بزرگ کا بتایا ہے کہ بزرگ صرف سفید بال ہونے سے ہی بزرگ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی پہچان اور اپنے کردار کے سبب سے، باتوں کے سبب سے بزرگ جانا جاتا ہے۔ تو جی ناظرین، میرا ایمان ہے آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی، اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم اسی سوال کے بارے میں سیکھیں گے، جانیں گے اور برکت پائیں گے۔ لہٰذا آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی